پارٹی وابستگی تبدیل نہ کرنے کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کی الیکشن ترمیمی بل کی مخالفت۔ الیکشن ایکٹ کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا گیا، علی محمد خان۔ بنگلہ دیش سے سبق حاصل کریں، ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آئے گا۔ رہنما تحریک انصاف بابر اعوان نے کہا، اس حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں نوجوانوں نے انقلاب برپا کیا، یہاں بھی کریں گے۔ رواں ماہ کے اختتام تک آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ معاہدہ منظور کر لے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا، آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے کلائمیٹ فائنینسنگ پر بات ہوگی۔ معیشت بہتر بنانے کے لیے نجی شعبے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اعتراضات کے باوجود جمہوریت آمریت سے بہتر ہے۔ خواجہ آصف نے کہا، 50 سال میں کوئی بھی اسمبلی آئینی و قانونی طریقے سے رخصت نہیں ہوئی۔ ایوان کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب، سینکڑوں مکانات، فصلیں تباہ، متاثرین پریشان۔ بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ آئندہ ماہ ستمبر تک جاری رہنے کا امکان۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو دھچکا، عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ ٹرمپ عدالت کی جانب سے ریلیف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ کملا ہیرس نے ٹرمپ کی مباحثے کی پیشکش مسترد کر دی۔ بنگلہ دیشی صدر نے طلبہ تحریک کے مطالبے پر پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ بنگلہ دیش کے صدر کے حکم پر خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا۔ نئی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کے لیے ڈاکٹر محمد یونس کا نام سامنے آیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا، جس کے تحت آزاد امیدوار مخصوص مدت کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے مجوزہ بل میں ترامیم پیش کیں، لیکن حکومتی ارکان نے کثرت رائے سے تمام ترامیم مسترد کر دیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس قانون کے ذریعے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے حق ملا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کس طرح ہمیں اس حق سے محروم کر سکتے ہیں؟ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بلال کیانی نے الیکشن ایکٹ میں دوسری ترمیم کا بل پیش کیا۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین نے الیکشن ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے ایوان میں احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے عدلیہ پر حملہ نامنظور کے نعرے لگائے۔ شور شرابے کے باعث ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا۔ اس قانون کا اطلاق 2017 سے کیا جائے گا۔ نئے قانون کے تحت آزاد امیدوار آئین اور قانون میں درج مخصوص مدت کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا حق استعمال نہیں کر سکتے۔ آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 میں آزاد امیدواروں کو دوبارہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ مجوزہ مدت کے اندر مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ جس امیدوار نے ریٹرننگ افسر کے سامنے جماعت سے وابستگی کا بیان حلفی جمع نہ کرایا ہو، اسے آزاد تصور کیا جائے گا۔ الیکشن کے بعد پارٹی وابستگی ظاہر کرنے والا امیدوار کسی سیاسی جماعت کا امیدوار نہیں سمجھا جائے گا اور الیکشن کا دوسرا ترمیمی بل 2017 سے نافذ العمل ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ بنگلہ دیش سے سبق حاصل کریں، ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آئے گا۔
تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئی پی پیز پر بنائی کمیٹی کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ کے جج کو کمیٹی میں شامل کیا جانا چاہیے، سب سیاستدانوں کی آئی پی پیز ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی نے حکومت کو خبردار کیا کہ بنگلہ دیش سے سبق حاصل کریں، ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آئے گا، بنگلہ دیش میں نوجوانوں نے انقلاب برپا کیا، یہاں بھی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، ملک میں استحکام بانی پی ٹی آئی کے بغیر نہیں آ سکتا، جو فیصلہ عوام نے 8 فروری کو کیا وہی مانا جائے گا۔ 2 دن پہلے میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تھی، بانی پی ٹی آئی کو فوڈ پوائزن ہوا ہے جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے اختتام تک آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے موسمیاتی تبدیلی کی فائنینسنگ کے لیے مؤثر منصوبے بنانا ہوں گے اور معاشی بہتری کے لیے بجٹ، ٹیکس اقدامات، انرجی سیکٹر، معیار زندگی کو بہتر کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں ماہ کے اختتام تک اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد کلائمیٹ فائنینسنگ پر بھی بات ہوگی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اکتوبر میں سالانہ میٹنگ پر آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے کلائمیٹ فائنینسنگ پر بات ہوگی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے ساتھ آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں پر مبنی پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ ملکی معیشت بہتر بنانے کے لیے نجی شعبے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ وزارت خزانہ، وزارت موسمیاتی تبدیلی، آئی ایم ایف، عالمی بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف عالمی بینک سے مل کر موسمیاتی تبدیلی کے منصوبوں کی مانیٹرنگ بہتر بنائیں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں 50 سال میں کوئی بھی اسمبلی آئینی اور قانونی طریقے سے رخصت نہیں ہوئی، اسمبلیوں کو پیک اپ کر کے ختم کر دیا جاتا تھا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ آئین پارلیمنٹ کو جو طاقت دیتا ہے وہ کسی دوسرے ادارے کے پاس نہیں۔ تاریخ دیکھ لیں، کوئی بھی اسمبلی قانونی اور آئینی طریقے سے رخصت نہیں ہوئی۔ 2008 کے بعد جب الیکشن ہوئے ان پر پارٹیوں کو اعتراضات تھے۔ 2018 میں ہمیں اعتراض تھے، ہم جواب دیتے تھے، اختلافات اپنی جگہ صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اعتراض الگ چیز، سسٹم پر سوالیہ نشان نہ لگائیں، سپورٹ نہیں کر سکتے تو نفی بھی نہ کی جائے، اداروں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، آئینی حدود سے تجاوز ہوگا تو پھر جمہوریت کمزور ہوگی۔ فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں صرف 8 سے 10 ماہ میں 40,000 لوگ شہید ہوئے۔ پاکستان فلسطین کے حوالے سے اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس سے گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں متعدد دیہات زیر آب آ گئے، جبکہ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ گلگت میں جگلوڈ گورو نالے میں شدید طوفانی کے باعث پانی کی صورتحال معمول پر آ گئی ہے۔ رحیم آباد نالے میں سیلاب سے دریا کا بہاؤ کچھ دیر کے لیے رک جانے سے نشیبی علاقے اور زرعی زمینیں زیر آب آ گئیں۔ دریائے ہنزا نگر میں شدید سیلابی صورتحال سے گلگت شہر کے مضافاتی علاقے فیض آباد میں دریائے کٹاؤ میں تیزی آ گئی۔ گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت کے علاقے رحیم آباد کے برساتی نالے میں سیلاب سے زرعی زمینیں زیر آب آ گئیں۔ استور میں پریشنگ کے مقام پر گزشتہ روز آسمانی بجلی گرنے اور سیلابی صورتحال سے کئی مکانات، فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا۔ بجلی کی سپلائی بھی متاثر ہو گئی۔ متاثرہ گاؤں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دریائے چترال میں بھی گلیشیئرز پگھلنے سے اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے، جبکہ بونی کے مقام پر متاثرین کے لیے خیمہ بستی بنا دی گئی ہے اور متاثرہ پل کی جگہ عارضی پل کی تعمیر بھی جاری ہے۔ ادھر روہڑی کنار میں پڑنے والے 150 فٹ شگاف کو پر کرنے کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب کھیرتھر پہاڑی سلسلے میں بارش سے گاج، سول ندی اور نلی ہلیلی میں طغیانی آ گئی ہے۔
سیلابی ریلوں سے تحصیل جوہی کے 5 یونین کونسل متاثر ہو گئیں، جبکہ فرید آباد کے 65 سے زائد دیہات کا جوہی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی منچھر جھیل میں داخل ہونے سے جھیل میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ جھیل میں پانی بڑھنے سے دریائے سندھ میں خارج کیا جائے گا۔ بلوچستان کے 25 سے زائد اضلاع میں مونسون کی موسلادھار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طوفانی آ گئی ہے۔ شاہی واہ کینال میں پڑنے والا شگاف پر نہیں کیا جا سکا۔ دریائے ناڑی بینک میں شگاف سے متعدد علاقے زیر آب آ گئے اور سیلاب سے کچے مکان گر گئے۔ جھلمکسی، قلات، خضدار، سبی، کوہلو، ڑوب، شیرانی اور زیارت میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے سے رابطہ سڑکیں متاثر اور مکانات گرنے سے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ پی ٹی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں پچھلے 2 ماہ کے دوران مونسون بارشوں کے دوران رونما ہونے والے واقعات میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 35 زخمی ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 100 سے زائد مکانات مکمل تباہ ہو گئے جبکہ 180 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ سبی ہرنائی ریلوے سیکشن پر بارشوں کے باعث 15 روز سے ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ بلوچستان میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ آئندہ ماہ ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مونسون ہوائیں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے سندھ کا رخ کر رہی ہیں۔ آئندہ 3 روز کے دوران کراچی میں مطلع ابرآلود اور ہلکی بارش کا امکان رہے گا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا اور زیادہ سے زیادہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 12 اگست سے نیا مونسون سسٹم بارشوں کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ کی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فاکس نیوز پر مباحثے کی پیشکش مسترد کر دی، جس سے صدارتی مباحثہ ہونے کا امکان ہی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو صدارتی انتخابات سے قبل ایک اور دھچکا۔ ٹرمپ عدالت کی جانب سے ریلیف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہش منی کیس میں سزا روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سابق صدر نے غیر قانونی رقوم کی فراہمی گیگ آرڈر کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ امریکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ صدارتی الیکشن تک نیو یارک کورٹ کی سزا کو روکنا چاہتے ہیں، جبکہ کیملا ہیرس کو نئے سروے میں ٹرمپ پر معمولی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ 4 ستمبر کو کیملا ہیرس کے ساتھ فاکس نیوز پر مباحثے کے لیے تیار ہیں، لیکن ادھر کیملا ہیرس کا اصرار ہے کہ پہلے سے طے 10 ستمبر کو ABC نیوز پر مباحثہ انجام تک پہنچایا جائے۔ خیال رہے کہ سابق امریکی صدر نے کیملا ہیرس کے ساتھ مباحثے میں فل ارینا آرڈیننس کی شرط بھی رکھی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہیرس کے ساتھ مباحثے کے قواعد جو بائیڈن کے ساتھ مباحثے والے ہی رہیں گے اور فاکس نیوز کا صدارتی مباحثہ پنسلوینیا میں ہوگا۔ واضح رہے کہ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کیملا ہیرس کی بڑھتی مقبولیت سے خائف ہو کر گزشتہ دنوں ان کی نسلی شناخت پر بھی سوال اٹھا دیا تھا، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے عالمی قیادت سے ملاقات کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے صدر کے اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عبوری حکومت کے لیے ماہر معاشیات ڈاکٹر محمد یونس کو چیف ایڈوائزر مقرر کیا جائے۔ ڈاکٹر محمد یونس نے آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے شیخ مجیب الرحمان کی میراث تباہ کر دی تھی۔ بنگلہ دیش اب آزاد ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کے حکم پر سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی اسیر رہنما خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کوٹا سسٹم اور امتیازی سلوک کے خلاف شروع ہونے والی طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے وزیر اعظم حسینہ واجد کے مستعفی ہونے کے بعد صدر محمد شہاب الدین کو آج 6 اگست سپہر 3 بجے تک پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی، جس پر صدر نے آج آرمی چیف سمیت فوجی قیادت سے مختلف ملاقاتوں کے بعد ڈیڈ لائن ختم ہونے سے نصف گھنٹہ قبل ہی پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ سڑکوں پر موجود طلبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خیال رہے کہ صدر سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ طلبہ تحریک کے کوارڈینیٹر ناہید اسلام نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ایک ریکارڈ کرائے گئے
ویڈیو پیغام میں کیا تھا۔ ناہید اسلام نے متنبہ کیا تھا کہ طلبہ اب بھی سڑکوں پر موجود ہیں اور ہم صدر شہاب الدین کو آج سپہر 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، بصورت دیگر احتجاج دوبارہ شروع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ویڈیو بیان میں کہا گیا تھا کہ صدر شہاب الدین نے کل پیر 5 اگست کو کہا تھا کہ قومی پارلیمنٹ کو فوری طور پر تحلیل کر دیا جائے گا، لیکن 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ اولازی طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے منگل کی صبح ایک ویڈیو پیغام میں نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات پروفیسر محمد یونس کو عبوری حکومت کا چیف ایڈوائزر مقرر کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ خیال رہے کہ اسی طلبہ تحریک کے نتیجے میں گزشتہ روز شیخ حسینہ واجد کا 15 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور وہ استعفیٰ دے کر بھارت روانہ ہو گئی تھی، جس کے بعد آرمی چیف نے ملک میں عبوری حکومت کی تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا۔